ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ غیرت کا لفظ غیرت جو ہے اللہ بھی اپنے استعمال کرتا ہے نا کہ خدا کی غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ بھی غیرت ہے. آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ غیرت کے نام پہ آپ کسی کو گالی دیں, غیرت کے نام پہ آپ کسی کو قتل کریں, غیرت کے نام پہ آپ کسی کا حق ماریں؟ بڑی خوبصورت بات کی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا ساتھیوں سے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی بری حالت میں دیکھوں تو میں تو ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں اس مرد کی گردن اتارنے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا آپ تک یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ دیکھو اس کی غیرت کتنی ہے, اور میں اغیر منہ ہوں, میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا باتیں لیکن ساتھ کیا فرمایا اب آپ نے؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول, ان کا بڑا مشہور واقعہ. انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں آ کر نبی پاک سے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی گواہ لے کر آؤ. اس نے کہا میں وہ گواہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ قانون نازل فرمایا جس کو لیان کا قانون ہم کہتے ہیں. لیان کیا ہوتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات آ کے کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے تو گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہے, تو اسلام نے راستہ دکھایا, یعنی کہ تم قتل کرو اپنے ہاتھوں سے. جو سب سے زیادہ غیرت مند اللہ, اس نے یہ قانون نازل فرمایا. وہ قانون یہ ہے کہ وہ قاضی یا جج کے پاس جا کر نا وہ 5 گواہیاں اپنی زبان سے دے گا, حلفن 4 حلف اٹھائے گا اور 4 قسمیں اٹھائے گا اور 5 بار یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنے اس دعوے میں اور اس موقع میں جھوٹا ہوں. یہ 4 گواہیاں ہوں. 4 گواہیاں. اگر خاتون جواب میں خاموش رہتی ہے تو اس کے اوپر حد جو ہے نا قانون وہ نافذ ہوگا اس کو مجرمہ سمجھ کر. لیکن اگر وہ جواب میں کہہ دیتی ہے, 4 بار وہ حلف اٹھاتی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, میں بالکل پاک دامن ہوں, اور 5 بار کہتی ہے انا غضب اللہ علیہ, میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے اپنے اس تہمت لگانے میں, الزام لگانے میں, تو دونوں کا معاملہ بالکل الگ الگ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن یہاں ہمیں مطلب طلاق ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ جدائی ہو جائے گی. وہ کبھی طلاق میں تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی موقع پہ جا کے دوبارہ صلح, ان کی کبھی زندگی میں صلح نہیں ہو سکتی لیان والوں کی. لیکن یہاں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر قتل کی اسلام نے پھر بھی اجازت نہیں دی. اسلام نے یہ راستہ دکھایا تم جج کے پاس جاؤ, عدالت میں جاؤ. اتنا بڑا وقوع اپنی آنکھوں سے باپ اپنی بیٹی کے خلاف عدالت میں کیسے جاتا؟ وہ جا کر پولیس کے پاس اپنی رپورٹ درج کراتا, اپنا موقف وہاں پہ رکھتا, قانون کا راستہ اختیار کرتا. قتل کرنے کی اجازت اس کو پھر بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہی مرض کرنا چاہتا تھا کہ غیرت کے نام پر یقیناً غیرت بڑی محبوب چیز ہے, بڑی محمود چیز ہے, لیکن قتل کی اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضا یہ تھا کہ پہلے اپنی بیٹی کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی, اس کو صحیح تعلیم دی جاتی اور اس کا بروقت نکاح کیا جاتا. خود آدمی جو تہجد گزار ہے, نمازی ہے, وہ اس تربیت میں ناکام ہوا ہوگا. یقیناً بعض اوقات ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی, اور من حیث الخاندان بھی بعض اوقات ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم وہ ماحول ہی فراہم نہیں کرتے اپنے بچوں کو حلال و حرام کی پہچان والا اور تمیز والا. ابھی جو آپ بعض موبائل کی کر رہے تھے, نیٹ کی کر رہے تھے, ہم بعض کو نبی پاک فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے. باپ, نبی پاک نام لے کے فرمایا, باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اب اس کا یہ فرض تھا نا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو یہ باپ بحیثیت ایک سربراہ گھر ایک ریاست کا نام. اچھا, یہ جو آگ سے بچانے کا مطلب ہے, اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو حافظ قرآن بناؤ یا نمازی بناؤ, اس کا مطلب ہے کہ اس کی تربیت کرو. یقیناً حافظ قرآن بنانا تعلیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کی جائے نا, اس کو تربیت دی جائے کہ آپ بیٹا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے بارے میں کتنا مشہور واقعہ ہے, کھجوریں 2 منہ میں ڈالی تو آپ نے جلدی سے نکالی اور فرمایا انا صدقہ انا لا تحل لمحمد ولا آل محمد, میرے بیٹے یہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی آپ نے بچپن میں ہی امام حسن کو حلال و حرام کا فرق سکھایا. یہ ہمیں پیغام دیا کہ آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو حلال و حرام کا فرق بتانا. آپ پوچھ رہے تھے, بہر جواب کا دے رہی تھی نا, قانون دیکھیں بنایا ہماری ریاست نے قانون بنایا اسی لیے ان چیزوں سے روکنے کے لیے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو بعد تمیز نہیں ہوتی یا ان کو شعور نہیں ہوتا کہ 18 سال تک شادی نہ کی جائے. تو ہم نے یہ قانون ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یہ میچور ہو جائے نا, کچھ نہ کچھ ان کے اندر شعور آ جائے. اور نبی پاک فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, نکاح وہی نکاح ہوگا معتبر اور صحیح نکاح وہی ہوگا جس کے اندر لڑکی کا سرپرست موجود ہو, باپ ہو, بڑا بھائی ہو, چچا تایا کوئی موجود ہو, اور ساتھ وہ شاہد عدل. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے فضول قسم گواہ نہیں,
عدل گواہ ہونے چاہیے، عدل کا مطلب با کردار، اچھی شہرت والے. تو یقیناً، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ باپ جیسے اب نشئی باپ ہوتے ہیں بعض اوقات، یا غلط فیصلے کرنے والے باپ ہوتے ہیں، تو ایسے باپ کے خلاف یقیناً بیٹیوں کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ جا کر حکومت سے، ریاست سے، جو عدالتیں ہماری ان کی نمائندہ ہوتی ہیں، وہ رجوع کر سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹی آئی، اس نے اللہ کے رسول میرا باپ اپنے بھتیجے کے ساتھ میں رشتہ کرنا چاہتا ہے، لیرفع خصیصتہ، اس کا جو بھتیجا ہے وہ معاشرے میں وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، وہ اس کو بلند کرنا چاہتا ہے میں رشتہ دے کر، مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ فرمایا جب تک تو پسند نہیں کرے گی، تو راضی نہیں ہوگی، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میں نے بس یہ چاہا تھا کہ دنیا کو یہ پتا چل دے کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کو بھی حق موجود دیا گیا ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گی ان کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یقیناً یہ اسلام نے یہ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، تو ہمیں ان راستوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بچپن سے آپ حلال و حرام کی تمیز دیں اور ان کی تربیت کریں، اور خدا نہ خواستہ حالات پھر بھی بعض خراب ہو جاتے ہیں آپ کی اچھی تربیت کے باوجود، تو پھر اس کے جو راستے ہیں خاندان کو آپ استعمال کریں. اپنا جو ماحول ہے، ابھی یوسی کی بات کر رہے تھے، وہاں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے. وہاں تھانے ہیں، تھانے کے اندر بڑے اچھے اچھے نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. وہاں کے جو علاقے کے اچھے اچھے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مؤثر قسم کے، آپ ان سے رابطہ کریں. تو یعنی یہ چیزیں موجود ہیں، یہ نہیں کہ الحمدللہ اس معاشرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نہیں، یہاں پہ نور بھی موجود ہے، اجالے موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں نیٹ کے معاملے میں، موبائل کے معاملے میں ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو، جو آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا، جب اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کم از کم ان کو بچانے کی ہم فکر میں لگ جائیں. یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہمیں ارد گرد کے جو ہمارے ممالک ہیں نا ان کو ذرا دیکھیں، ہمارے میں سے بنتے جا رہے ہیں. جتنی بھی اسلامی ریاستیں دیکھیں، ہم تو کچھ عرصے کے بعد ٹک ٹاک معاشرہ بن جائیں گے. یقیناً پاکستان آپ نے بات کی نا، ہمارے جس طرف جا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کئی ممالک مسلمان ممالک جو ہیں وہاں دیکھیں، انہوں نے وہاں پر ایسے آزاد نہیں کیا ہوا اس کو. غیر مسلمانوں نے بھی نہیں غیر مسلمان چائنا کے آپ دیکھ لیں، ہاں جی، یورپ کے اندر بھی آپ چلیں جائیں تو وہاں پابندیاں ہیں، وہاں ان چیزوں کے اوپر قدغن ہے. تو ہمیں سچی بات ہے من حیث القوم، بڑوں اور چھوٹوں سب کو مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادراک احساس کرتے ہوئے ان چیزوں کا پہرا دینا ہوگا. آنے والی نسل کو ہم نے تباہی بربادی سے بچانا ہوگا. ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں حکومت قانون بنا دیتے نہیں ہے، پہرا خود دینا ہوگا. پہرا خود دینا ہوگا. دیکھیں نا، ریاست میں بعض اوقات بڑی اچھی چیزیں بنائی ہیں، پابندیاں لگائیں، اور ہم خود واویلا کرتے ہیں اس کے خلاف، حالانکہ وہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہماری آنے والی نسل کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی حکومت اور ریاست کے اقدامات کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ساتھ بھی دینا چاہیے. رباب، کس ایج میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچی جو ہے اس کو آبزرویشن چاہیے، یا اس کو ایک باپ کی شفقت یا ماں کی اس کو محبت چاہیے تاکہ وہ بے راروی میں نہ جائے؟ کس ایج سے شروع ہوتا ہے یہ تقریباً معاملہ؟ میرے خیال میں فرام دا برتھ. یس. اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ 25 to 30 ایئرس تک باپ کی ایک باپتا اس کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اس کو یعنی کہ 25 کی ایج میں بیسکلی وہ ابزارب کر لیتی ہے اور وہ اپنے باپ کو دکھانے لگ پڑتی ہے.